اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دینا، اللہ کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ باطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو ریجیکٹ کر دینا. اور نبیوں کو قتل کرنا کیا؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، اللہ کے ولیوں کو حقیر جاننا، اس لیے تو قتل کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل تکبر کی انتہا پہ تھے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے. اور اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہے، حکم دیا گیا تھا کہ جب تم لوگوں نے داخل ہونا ہے بیت المقدس میں تو کیا کرنا ہے؟ حتہ کہنا ہے، زبان سے حتہ کہنا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرہ، کہنا تھا حتہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ بالی میں دانے زیادہ سے زیادہ ہوں. اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کیسے داخل ہوئے تھے؟ اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سر جھکا کے، پیشانی زمین پہ رکھ کے، اور وہ ایسے داخل ہوئے، یعنی کہ اپنے سرین بالکل الٹ داخل ہوئے. آپ ان کی سرکشی دیکھیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. تو اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے. اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے کون ہیں؟ انبیاء. اور حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. انہوں نے دشمنی کیا رکھی؟ انہوں نے تو قتل کر دیا. اور ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کرتے رہے. جن نبیوں کو قتل کیا ان ظالموں نے، ان کے ناموں میں زکریہ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. کچھ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، ان کے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. خواہش ہوتی تھی، ارادہ کرتے تھے. اور یہ تعویل ہے، یہ درست نہیں ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ نبی کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شدید عذاب نازل ہوگا اس آدمی پہ، اللہ شدید عذاب دیں گے اس آدمی کو جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا. تو بہرحال یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے. اور کیا فرمایا؟ بغیر الحق، نہ حق قتل کرتے رہے. کیا کسی نبی کا قتل جائز بھی ہوتا ہے؟ یہ ان کے جرم کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کہ نبی کو جب بھی قتل کیا جائے گا نہ حق قتل کیا جائے گا. اور یہ ظالم نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے.